بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس نمبر 110۔ مہاجرین کی قریش کو دھمکی۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ انہوں نے امیہ سے کہا، میرے لیے ذرا کوئی خلوت کا وقت دیکھو، میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ امیہ دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا، ابو صفوان، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا، یہ سعد ہیں۔ ابو جہل نے سعد رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ زعم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و اعانت بھی کرو گے۔ سنو، اللہ کی قسم، اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں کہا، سن، اللہ کی قسم، اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گراں ہوگی، یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ۔ پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا، تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اور یہ محض دھمکی نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے مؤقت طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ یا تو جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہرا دیتے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ جواب آیا، سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ بولے، میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہرا دینے آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، پھر سو گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے سے سر نکالا اور فرمایا، لوگو، واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ درس نمبر 111۔ متفرق واقعات۔ اس سے پہلے کہ ہم کفار اور مسلمانوں کی دن بدن بڑھتی کشاکش کے مزید واقعات بیان کریں، چند ضمنی لیکن بہت اہم واقعات کا تذکرہ ضروری ہے۔ بئر روما۔ مدینہ کے اکثر کنوؤں کا پانی کھارا تھا، جس کی وجہ سے مہاجرین کو پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں ملتا تھا۔ وہاں ایک بڑا کنواں بئر روما نام کا تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا جو اس کا پانی مسلمانوں کو بیچا کرتا تھا۔ یہ پانی بہت لطیف اور میٹھا تھا۔ غریب مہاجرین کے لیے یہ پانی خرید کر پینا بڑا دشوار تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کو خریدنے کی ترغیب دی اور اس کے خریدار کو جنت کی بشارت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو 100 اونٹوں یا 12,000 درہم کے عوض یہودی سے نصف کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ نصف حصے پر پانی لینے والوں کا ازدحام رہنے سے
یہودی نے بقیہ نصف کنواں بھی 8,000 درم میں بیچ دیا۔ صفہ اور اصحاب صفہ۔ مسجد نبوی کے ایک گوشے میں ایک چبوترا بنا کر اس پر کھجور کے پتوں کا چھپر ڈال دیا گیا۔ اسے صفہ کہتے تھے۔ قدیم مورخین نے اسے ضلع بھی لکھا ہے۔ یہ ایک طرح سے اقامتی درسگاہ تھی۔ یہاں دن میں تعلیم دی جاتی اور رات میں بے آسرا مہاجر شب بسر کرتے۔ یہ ان مسلمانوں کی قیام گاہ تھی جنہوں نے اپنی زندگی تعلیم دین، تبلیغ اسلام، جہاد اور دوسری اسلامی خدمات کے لیے وقف کر دی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کے منتظم اور نگراں تھے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام بھی درس و تدریس کا فرض انجام دیتے تھے۔ صفہ کی درسگاہ سے بڑے بڑے باکمال صحابہ نکلے، جن میں مقیم اور غیر مقیم دونوں شامل ہیں، جیسے فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ میں سے کسی ایک کو بھی نہ پایا جس کے پاس لمبی چادر ہو، یا تہہ بند ہوتی تھی، یا چھوٹی چادر جس کا سرا وہ اپنی گردن سے باندھ لیتے تھے اور دوسرا ہاتھ سے تھام لیتے تھے کہ کہیں سطر نہ کھل جائے۔ یہ چادر کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتی تھی اور کسی کے ٹخنوں تک۔ یہ اپنی بے سر و سامانی کی وجہ سے زراعت یا تجارت نہ کر سکتے تھے، مگر کچھ لوگ جنگل میں نکل جاتے اور لکڑیاں چن کر اور انہیں بیچ کر اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتے۔ تاہم کئی سو صحابہ کی یہ جماعت اس طرح اپنی معاشی ضروریات پوری نہ کر سکتی تھی، اس لیے فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے، مگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی روادار نہ ہوتے، بلکہ دوسرے پر اپنی محتاجی و پریشانی کا اظہار بھی نہ ہونے دیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی فکر سے کس طرح آزاد رہ سکتے تھے؟ ایک جماعت کو خود اپنا مہمان بنا لیتے اور اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے اور بقیہ کو دوسرے مالدار صحابہ کے حوالے کر دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رات گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، میرے اصحاب کو بلا لو، ان میں سے اکثر سو گئے تھے۔ میں نے ایک ایک کو جگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں جو کا تیار کیا ہوا کھانا سامنے رکھ دیا اور اس پر ہاتھ رکھ کر برکت کی دعا فرمائی۔ ہم سب نے اسے سیر ہو کر کھایا اور پھر بھی وہ اتنا کا اتنا ہی باقی رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بھی ان کی تسلی اور دل جوئی فرماتے رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل صفہ کی محتاجی اور پریشان حالی کو دیکھا تو ان کو اس طرح تسلی دی، اہل صفہ بشارت ہو، میری امت میں سے جو کوئی فقر و فاقہ میں صبر و شکر کی زندگی اس طرح بسر کرے گا جس طرح تم کرتے ہو، وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس سے متصل 2 حجرے بنائے گئے، جن میں ایک حجرہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے تھا۔ یہ حجرے کچی اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ ان کی چھتیں کھجور کے پتوں کی تھیں۔ 6 یا 7 ہاتھ چوڑے اور 10 ہاتھ لمبے تھے۔ اونچائی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر ہاتھ سے چھو سکتا تھا۔ دروازوں پر سیاہ بالوں کے کمبل یا ٹاٹ کے پردے تھے۔ مسجد سے متصل حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے مکانات تھے۔ اس وقت تک حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عقد نکاح میں آ چکی تھیں، اس لیے 2 ہی حجرے بنائے گئے۔ جب اور ازواج آتی گئیں تو اور کمرے بنتے گئے۔ رفتہ رفتہ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے تمام مکان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا ایک دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے سے مسجد میں تشریف لاتے اور جب اعتکاف میں ہوتے تو سر مبارک حجرے کے اندر کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دھو دیتی۔ حجروں کی ترتیب۔ ازواج مطہرات کے حجروں کی ترتیب یہ تھی: حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہم کے مکانات شامی جانب تھے اور حضرت عائشہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہ مقابل جانب تھیں۔
جس وقت حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ حرم مبارک میں داخل ہوئیں تو اس وقت جو حجرے موجود تھے ان میں کوئی خالی نہ تھا، اس لیے ان کے قیام کا علیحدہ انتظام کیا گیا تھا، اور وہ مدینہ کے مضافات میں ایک باغیچے میں رہتی تھیں۔ نماز کی رکعتوں میں اضافہ۔ ہجرت سے پہلے نماز مغرب کے سوا ہر نماز میں صرف 2 رکعتیں فرض تھیں۔ مدینہ آنے کے بعد 1 ماہ گزرا تو ظہر، عصر اور عشاء میں 2 رکعت کے اضافے کا حکم آیا۔ اوقات نماز کے بارے میں روایت ہے کہ نماز فجر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور شکرانہ پڑھی، اس لیے کہ نمرود کے آتش کدے کو اللہ تعالیٰ نے جب گلزار بنایا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ نماز عصر سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ادا کی، اس لیے کہ ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے بعد ان کے صحیح و سلامت ہونے کی اطلاع حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب کو دی تو اس وقت عصر کا وقت تھا۔ مغرب کی نماز پہلے داؤد علیہ السلام نے ادا کی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جب قبول کی اس وقت مغرب کا وقت تھا۔ حضرت داؤد نے شکرانے میں نماز مغرب پڑھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آئے تو رات کا وقت تھا، انہوں نے شکرانے میں پہلی نماز عشاء ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب میں ان 5 نمازوں کو امت محمدیہ کے لیے فرض کیا، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ خلاصہ عبادات انبیاء ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے انشاءاللہ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔